والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. کتاب السفر، سفر کے آداب اور سفر کرنے کے احکام و مسائل بیان کیے جا رہے ہیں. پچھلے درس میں سفر کرنے کے لیے کسی ساتھی کو ساتھ میں لے لینا اس بارے میں بیان کیا گیا تھا. آج کی حدیث میں سفر کرنے والے سواری جس سواری پر سفر کر رہے ہیں اس کے بارے میں چند احکام بیان کیے گئے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سافرتم في الغزل فاعطوا الابل حظها من الارض واذا سافرتم في الجزل فاسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها واذا حرصتم فاجتنبوا الطريق فانها طرق الدواب ومأوى الحوام بالليل. رواه مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم خوشحالی میں سفر کرو، یعنی اس حال میں سفر کرو کہ ماحول سازگار ہے، یعنی اس کا ایک معنی جو آگے پتہ چلے گا کہ تم اس حال میں سفر کرو جب کہ زمین سرسبز و شاداب ہے، یعنی زمین میں بارش ہو رہی ہے. اگر بارش ہونے کے ایام میں تم سفر پہ نکل رہے ہو تو اپنی سواری یعنی اونٹ کو جس میں تم سواری کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، سواری کے جانور کو اس کے زمین سے چلنے کا حصہ دو، کیونکہ جب بارش ہوگی تو زمین ہرا بھرا ہوگا، کھیتی کھلیان تمام چیزیں فراوانی کے ساتھ مل جائے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تم سفر اس حال میں کرو کہ خوشحالی کا موقع ہے، بارش ہو رہی ہے، کھانے پینے کا سامان مہیا ہے، غذا سب کو مل رہی ہے اور پتے گھاس پھوس یہ تمام چیز اگ رہے ہیں، ایسی صورت میں تم سفر کرو تو سفر کے لیے جو جانور کو تم اختیار کیے ہو اونٹ وغیرہ کو، تو اونٹ کو اچھے سے کھلا پلا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اونٹ کو جس پہ تم سواری کرو گے اس کو اچھے سے چلنے کا موقع دو، اس کو اس کا حصہ دو تاکہ وہ اچھے سے کھا لے پی لے اور تندرست اور روانہ ہو جائے. پھر جب تم اس کو سفر کرو تو وہ سفر بھی، اس کی سواری بھی، تیز رفتاری بھی ٹھیک ہو اور اس طریقے سے اس جانور کو تکلیف بھی نہ ہو. اور فرمایا وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْجَزْلِ، اور جب تم فی الجدل، اور جب تم کیا کرو تنگ دستی میں، تنگی کی حالت میں سفر کرو، یعنی کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط پڑا ہوا ہے، گھاس پھوس اگ نہیں رہے ہیں، جانوروں کو کھانا چارہ وغیرہ بہت مشکل سے مل رہا ہے، ایسی صورت میں جب تم سفر کرو، ایسے جب حالت ہو، ایسا ماحول ہو، تو ایسے ماحول میں اپنے سواری پر جب تم سوار ہو تو بہت جلدی کے ساتھ کوشش کرو کہ جتنا جلدی ہو سکے اپنے منزل تک پہنچ جاؤ. سفر میں سواری میں تم ایزی لاؤ، بہت جلدی لا کر کے تم اپنے منزل. کیوں؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ ابھی جانور سمجھیے اس کو کھانے پینے کا صحیح طور پر بندوبست نہیں ہو پا رہا ہے. اب اس جانور کو آپ اس پہ سواری کریں گے، آرام سے ٹہلتے ٹہلتے جائیں گے تو جانور کو زیادہ تکلیف ہوگی. وہ کتنی دیر تک آپ کا بوجھ کو برداشت کرے گا یا آپ کے سامان کو لے کر چلے گا. تو اس لیے جب جانور کے لیے کھانے پینے کا اتنا اچھے سے آپ بندوبست نہیں کر پا رہے ہیں تو جتنا جلدی ہو سکے آپ جانور پہ سوار ہو کر کے منزل تک پہنچ جائیں تاکہ جانور کو خوب زیادہ دیر تک تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، وہ جلدی سے پہنچ کر کے اپنے منزل کو پہنچ جائے اور اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو. پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا أَحْرَصْتُمْ
اور جب تم رات گزارو یعنی کہ کہیں پر ٹھہرو، رات میں جب پڑاؤ ڈالو، کسی جگہ تم سکون اختیار کرو، یعنی کہ آدمی سفر کر رہا ہے، 3 دن 4 دن کا سفر ہے، تو پہلے زمانے میں کیا تھا، سفر کرتے کرتے 3 بار سفر کیا، رات میں کسی جگہ پڑاؤ ڈال دیا، آرام کرنے کے لیے رک گیا، رات بھر آرام کیا، پھر صبح سفر کے لیے روانگی ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم رات میں کسی جگہ پڑاؤ ڈالو یعنی ٹھہرو تو عام راستے سے بچو، یعنی ایسی جگہ پڑاؤ مت ڈالو کہ جہاں آنے جانے میں لوگوں کو تکلیف ہو، بیچ شاہراہ پہ یا کسی ایسی جگہ پہ تم جا کر کے ٹھہر گئے، اب وہاں پر پھر جو لوگ ہیں آنے جانے والے راستے میں پریشانی ہو رہی ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں کو تکلیف دینے کی جگہ پہ پڑاؤ مت ڈالو۔ اس لیے پھر آگے فرمایا اس لیے بھی تم راستے میں پڑاؤ مت ڈالو کیونکہ یہ جانوروں کا راستہ اور رات کو کیڑے مکوڑوں کا ٹھکانا ہے، اور آدمی جب پڑاؤ ڈالے رات میں کسی جگہ ٹھہرے تو وہاں پر راستہ کے علاوہ یہ بھی دیکھے کہ ہم جس جگہ ٹھہر رہے ہیں کیا وہ جگہ کسی جانور کو تکلیف دینے کو ضرورت نہیں پڑے گا۔ ہم کسی جگہ ٹھہر گئے رات کو، ہمارا قافلہ ٹھہر گیا، سب لوگ رک گئے، اب ایسی جگہ ہم رک گئے، کسی کنویں کے پاس ہم رک گئے، ہم اپنی سہولت دیکھیں کہ اس جگہ میں کنواں ہے، ٹھیک ہے، پہلے زمانے کے اعتبار سے سوچ کر کے کہ یہاں پر کنواں ہے، یہاں گھاس پھوس ہے، یہاں رہنے کی جو سہولیات ہے، درخت وغیرہ ہے، وہیں پر پڑاؤ ڈالے۔ اب آدمی وہاں پڑاؤ کو ڈال لیا، لیکن ہو سکتا ہے رات کے وقت جانوروں کا کچھ قافلہ، جانور لوگ، کوئی بھی جانور ہو، اللہ کی جو سے مخلوق ہے، وہ لوگ ہو سکتا ہے رات کو پانی کے لیے آئے کنویں میں، اور دیکھیں کہ کنویں کے سامنے لوگ اور آگے ہوئے ہیں، سب جگہ پورا لاک کیے ہوئے، کنویں کی طرف گھرے ہوئے، اب یہ جانور لوگ پانی نہیں پائیں گے، تو لہٰذا پہلے سے متنبہ کیا گیا، روک دیا گیا کہ آپ جہاں پر یہ دیکھیں کہ عام آدمی کا راستہ نہ ہو، لوگوں کو تکلیف نہ ہو، وہیں پر ایک مسافر کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم ایسی جگہ میں ٹھہرے کہ جہاں کسی جانور کو تکلیف ہو، جہاں کسی جانوروں کو پانی پینے میں یا آنے جانے میں تکلیف ہو۔ اس کے بعد تو آگے جو بیان کی گئی ارفقوا بها في السير لترى في حال سيرها، جانوروں کا راستہ اور رات کو کیڑے مکوڑوں کا ٹھکانا، ایک تو آدمی کا حکم کہ آدمی کو تکلیف نہ ہو، دوسرا جانوروں کے حکم، اور تیسرا جہاں تک انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے، انسان کے خیال میں بھی نہیں آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی تعلیم دے رہے ہیں کہ رات کو بہت سارے ایسے کیڑے مکوڑے ہیں جو زمین پہ چلتے ہیں، رینگتے ہیں، تم اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ نہیں پاتے، دیکھ نہیں سکتے ہو، سامنے بہت سارے ایسے حشرات الارض جو زمین سے چپک کر چلتے ہو، رینگتے ہو، چونٹی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ تو جانوروں کے علاوہ جانور کو نظر آئیں گے، آدمی اس سے بچ سکتا ہے، راستہ دے دے گا، سائڈ میں ہو جائے گا، لیکن ایسی مخلوق جو زمین پہ رینگ رہی ہے، یہاں پر بھی تمہیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی ایسی سوراخ یا کوئی ایسی سانپ وغیرہ کا گھر نہ ہو، کسی جانور کا کوئی راستہ نہ ہو، جیسے کہ چونٹیوں کا عام طور پر ایک چونٹی جہاں چل رہی ہے اس کے پیچھے چونٹیوں کی لمبی لائن ہو جاتی ہے، سب ایک دوسرے کو فالو کرتے ہوئے، تقلید کرتے ہوئے سب چلتے ہیں ایک دوسرے کو، سامنے والا کو دیکھو، سامنے جہاں جا رہا ہے ہم اس کو عربی زبان میں تقلید کہتے ہیں کہ سامنے والے کو فالو کرنا، سامنے والے کو دیکھ کر چلنا بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی خدشے کے، بغیر کسی خوف کے، سامنے والے کو دیکھ کے وہ چلے گئے۔ اب سامنے والا گڑھے میں گر گیا تو پیچھے والا بھی گڑھے میں گر جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں یہ بھی ایک راستہ ہوگا، گڑھے کے اندر بھی کوئی راستہ ضرور نہیں ملے گا، جب کہ آدمی کھائی نہیں گرتا ہے، تو تکلیف کرنے کے نقصان نہیں ہوتا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی چونٹیوں کی، حشرات الارض کی چیزوں کو بھی آدمی دیکھ کر کے پڑاؤ ڈالے کہ کہیں بھی لوگوں کو بھی یہ تکلیف نہ ہو۔ دوسری سب سے اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ اسلام جہاں مسلمانوں کی عزت، عفت، جان کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے، وہیں پر مسلمانوں کے علاوہ عام انسانوں کی بھی حفاظت کا، ان کی کیا کہتے ہیں، ان کی توقیر کا اور ان کی خدمت کا، ان کی تعظیم کا، ان کو تکلیف
جہاں جانوروں کو تکلیف سے روکا جا رہا ہے وہیں پر ایسی حشرات الارض، ایسے مخلوق جو نظر نہیں آتے انسان کو صحیح طور پر رات کے اندھیرے میں، ان کا بھی خاص طور پر خیال رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اسی لیے اسلام نے جس طریقے سے لوگوں کے حقوق بیان کیے، لوگوں کے حقوق اور جانوروں کے حقوق، انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ قربانی کے موقع پر ہمیں حکم دیا گیا کہ جب تم جانور ذبح کرو تو اچھے سے ذبح کرو۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ۔ جب تم جانور کو ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ کیوں؟ کیسے؟ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِيحْ ذَبِيحَتَهُ، یہ اس وجہ سے کہ اپنے چھری کو دھار کرو، تیز کرو، تاکہ جانور کو ذبح کرتے وقت اس کو زیادہ تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وَلْيُرِيحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے ذبیحہ کو یعنی اپنے جانوروں کو آرام پہنچاؤ۔ اگر چاقو یا چھری تیز ہوگا تو جلدی سے وہ ذبح ہو جائے گا، اس کو تکلیفوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، جلدی سے وہ نکل جائے گی، اس کو ایک طرح کا سکون ملا، ٹھنڈا ہوگا۔ تو اس اعتبار سے اسلام دیکھیں کس طرح سے جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، اچھے سے خیرخواہی کرنے کا۔ اسی طریقے سے ایک شخص اپنے جانور کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کو دیکھے اور ایک درہ مارے، کہا کہ تم جانوروں کے ساتھ اس طرح سلوک کر رہے ہو، کیا یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ یعنی صحابہ کرام تربیت دینے کے لیے بھی کسی کو مار بھی دیتے تھے۔ اب اس کا لحاظ ہوتا ہے، اب وہ فاروق رضی اللہ عنہ بڑے صحابی ہیں، کبار ہیں اور اپنے دور کے خلیفہ ہیں، تو وہ اگر چاہے تو کسی کو اسے مار کر کے تبلیغ کر سکتے ہیں، ورنہ ہم میں سے ہر آدمی کسی کو مار کر کے تبلیغ کرنے تو معاملہ الٹا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر آدمی ہر کسی کو مار کر کے تبلیغ نہیں کر سکتا، یا چلا کر کے یا زور سے، حکمت کے ساتھ آدمی ایک دوسرے کی خیرخواہی کرے، ورنہ کوئی دلیل دے گا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ مارے تھے ایک آدمی کو، اس لیے ہم بھی تم کو مارے ہیں، یہ صحابہ کی ایک سنت کا طریقہ ہے۔ اس لیے یہ سنت، یہ طریقہ آدمی کو جہاں پر دیکھ رہا ہے کہ یہ حدیث ہے یا پھر یہ نبی صحابہ کا عمل ہے، تو اس عمل کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس کا جو بیک گراؤنڈ کیا ہے، مارنے والے کون تھے، مار کھانے والا کون تھا، اور ماحول کیا تھا، موقع کیا تھا، اس دور کے کیا تھے۔ ان تمام چیز کو دیکھ کر کے آدمی ایک حدیث پر یا صحابہ کے کسی عمل پر عمل کر سکتا ہے، ورنہ صرف دلیل کافی نہیں ہے، دلیل کو ذہن کے ساتھ سمجھنا، اس کے بعد اس پہ عمل کرنا۔ اس لیے کیا کہا گیا، اصول کیا ہے، قرآن کو پڑھنا، حدیث کو پڑھنا، اب پڑھنے کے بعد عمل کرنے لگنا نہیں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، عمل کرنے کے لیے بیچ میں ایک رکاوٹ ہے، وہ صحابہ کرام، منہج سلف صالحین کا طریقہ۔ اسی لیے یہ چیز پہ زور دیا جاتا ہے کہ آدمی قرآن حدیث پر عمل کرنے کے لیے صحابہ کرام کا طریقہ اور منہج کو دیکھے گا تب وہ عمل کر پائے گا، کیونکہ وہ آیت کب نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی، ہاں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو بتایا، کس کو بولے تھے، کیا یہ حدیث میں ہر آدمی کو اس پہ ٹریٹ کرنا چاہیے، ہر آدمی کو اس پہ، تو ہر چیز کو دیکھنے کرنے کے لیے صحابہ کرام کو منہج سلف کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے آدمی، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے اس میں عام مسلمان، عام انسان، جانور، حشرات الارض، تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے رات میں پڑاؤ رہنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کرتے تھے، اذا کان فی سفر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے اور رات کو کہیں ٹھہرتے تو دائیں کروٹ لیٹتے، رات کا بھی پڑاؤ کرے، تمام چیزوں کا خیال کرتے۔ اب آدمی لیٹنے جا رہا ہے، سونے جا رہا ہے رات کے وقت، تو کیسے لیٹنا چاہیے، اس کی بھی سنت ہے، اس کا بھی ایک طریقہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ پر لیٹتے تھے، یعنی دائیں سرے پر لیٹتے تھے، اور جب صبح صادق سے کچھ دیر پہلے ٹھہرتے، یعنی ایک ہوا کہ آدمی فجر کے عشاء کے بعد ہی پاؤں ڈال لیا کہ رات بھر آپ کو سونا ہے، پھر فجر کے بعد اٹھ جائے، تب پھر کیا ہوا ہے، دائیں کروٹ لے جائے۔ لیکن آدمی رات میں بھی سفر کر رہا ہے اور رات میں سفر کرتے کرتے تھک گیا، اور فجر سے تھوڑی دیر پہلے، فجر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے، یعنی 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ یا 3 گھنٹہ پہلے اگر آدمی لیٹ رہا ہے
تو اپنا داہنا بازو کھڑا کر کے اس پہ سر رکھ کر سوتے تھے، یعنی ایک آدمی دائرہ کے لیٹ گیا. دوسری صورت یہ کہ آدمی اس حصے کو زمین پہ رکھا اور یہ حصہ کھڑا، اس کو زمین پہ رکھے نہیں بلکہ اس کو کھڑا کیے اور اس کے اوپر اپنے چہرے کو رکھ کر کے اپنے سر پہ رکھ کے سوتے. یعنی یہ حصہ کھڑا ہے زمین سے، یہ زمین پہ لگا ہوا ہے اور یہ حصہ کھڑا ہے اور سر پہ اپنے ہاتھ کو رکھ کے سوتے. یہ کب تھا؟ فجر سے پہلے جو پڑھا آتے تھے. تو یہ اس لیے آگے بتا رہے ہیں فوائد میں، یہ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خوف تھا کہ کہیں تھکان کی وجہ سے، سفر کی تکلیف اور مصیبت مشکلات کی وجہ سے آدمی گہری نیند میں نہ چلا جائے اور فجر کی نماز چھوٹ نہ جائے. تو فجر کی نماز نہ چھوٹ جائے اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے یعنی کہ دائیں بازو کو کھڑے کر کے اس پہ سر رکھ کر کے سویا کرتے تھے. یہ دو حدیثیں تھیں کہ آدمی پڑاؤ ڈالے تو کسی سے خیال رکھے، اور جب لیٹے بستر پر تو لیٹنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، یہ دو حدیث بیان کی گئی. باقی باتیں